چانڈیو صاحب، ایک تو آپ کے بھی آج کل ماحول کشیدہ چل رہا ہے نون لیگ کے لیے، اور بلاول صاحب ناراض بھی ہیں، ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنا گئے ہیں، باہر بھی چلے گئے ہیں ملک سے، اور ان کے باہر جانے کو اسی ناراضی سے ملا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں۔ اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 2 وزراء اعلیٰ ڈالے گئے ہیں، 2 گورنرز ڈالے گئے ہیں، سٹنگ گورنرز، ایک سابق گورنر کو ڈالا گیا ہے۔ اتنی ہائی پاورڈ کمیٹی، آخر کس نوعیت کے اختلافات ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ صرف جوڈیشل کمیشن میں بلاول صاحب کو جگہ نہ دینا صرف یہ معاملہ تو نہیں لگتا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص اور منصب کے لیے یا سیٹ کے لیے کوئی یہ لڑائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی سی باتوں پر میری قیادت اتنا بڑا معاملہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر جہاں اصولوں کی بات ہو، جہاں عوامی مفادات کے معاملات ہو تو وہاں احتجاج کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو درگزر کرتی ہے پیپلز پارٹی۔ کب پیپلز پارٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرتی ہے؟ سیلاب کے زمانے میں امداد کے وعدے ہوئے نہیں ہوئے پورے، ہم نے احتجاج بھی کیا، باتیں بھی کی۔ ایسی باتیں ابھی بھی ایسی باتیں ہیں جو حکومت بننے کے وقت جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ جب پورے نہیں ہوتے تو ہم باتیں کرتے ہیں۔ ویسے ہمیں کوئی نہیں، اگر ہم ضد کرتے تو حکومت ہی تشکیل نہیں دے پاتے، حکومت ہی نہیں بنتی۔ لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے کہا نہ، جمہوریت کا سفر آگے جانا چاہیے، ہماری انا کی اہمیت نہیں ہے، عوامی مفادات کی بڑی اہمیت ہے، ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نے باتیں رکھی ہیں، ہم نے اختلافات رکھے ہیں، لیکن ایسے نہیں رکھا کہ اس پہ کوئی اتنا ہنگامہ بپا کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑی شائستگی کے ساتھ شہباز شریف صاحب باتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ ایسی باتیں اگر وہ ہمارے تحفظات دور کریں گے، اور کرنا چاہیے، اگر ان کو اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے تو کرنا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کے احتجاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں چانڈیو صاحب؟ کیونکہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ ٹرائل کے بغیر اندر ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو فساد چاہیے، پی ٹی آئی کو اور کچھ نہیں چاہیے، پی ٹی آئی کو کوئی احتجاج نہیں چاہیے، پی ٹی آئی احتجاج سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ پی ٹی آئی کا این آر او کا احتجاج ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں چھوڑو، ہمیں رہا کرو۔ آئے دن دیکھیں، ہم کئی عرصہ جیل میں رہ سکتے ہیں، تو پھر شور شرابہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر کیوں بولتے ہو کہ یہ رہا نہیں کرا سکیں گے؟ اور آپ نے کہا ہمارا خاندان سیاست میں نہیں آئے گا۔ اب تو الحمدللہ اللہ زندگی دے، آپ کے خاندان کو، آپ کی شریک حیات کو، آپ کی ہمشیرہ کو، ان کو تو آپ نے سرگرم کر دیا ہے۔ آپ اپنی پارٹی سے مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے لیڈر آپ کی پارٹی کو باہر نہیں نکال سکے، آپ کو انارو دلوانے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ کی خواتین جو میرے لیے بڑی محترم ہیں، ان کو آپ میدان میں لے آئے، لیکن اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پارٹی تو وہی ہے، لوگوں کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ یہ تنظیم، یہ پارٹی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی۔ آپ کو بالآخر سیاسی پارٹیوں سے بات کرنی ہوگی، بالآخر حکمرانوں سے بات کرنی ہوگی۔ اب چانڈیو صاحب، لیکن دیکھنے کا دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ ساری اپوزیشن کی پارٹیز احتجاج کرتی ہیں، آپ نے بھی تحریک انصاف کے زمانے میں کیا، ہونے دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی سیاسی جماعت جگہ مختص کر دیں، آپ کہیں جی پریڈ گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ جائیں، اگر وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کرتے رہیں احتجاج، یہ حل نہیں ہے؟ ہمارے جو احتجاج ہے، جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہ ایک خالص سیاسی پارٹی کے احتجاج تھے۔ آپ دیکھیں، بہت بڑے احتجاج ہمارے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ملک کی جو املاک ہے اس کو 1-2 پیسے کا نقصان بھی نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پہ شرمندگی ہو بحیثیت سیاسی پارٹی کے۔ ہم نے احتجاج کیے، ہماری قیادتوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ہم نے ایسی بات نہیں کی جس میں ہم کہیں کہ یہ ملک دشمنی ہے۔ لیکن ابھی میں زیادہ نہیں کہتا، پی ٹی آئی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ میں ایسا اعلان کون کر سکتا ہے؟ میں نہ ہوں تو جلا دینا، میں نہ ہوں تو ہر چیز ختم کر دینا، میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ایسی قیادتیں ایسے اعلان کرتی ہیں۔ یہ محب وطن قیادت کو ایسا کہنا چاہیے، میں نہ رہوں تو کچھ بھی نہ چھوڑنا، ایسے ہوتا ہے۔ میں نہ ہوں تو ٹی وی نہ ہو، میں نہ ہوں تو ریڈیو پاکستان نہ ہو، میں نہ ہوں تو وزیر اعظم اس پہ حملہ کر دینا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں خان صاحب، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے ایک تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔
انہوں نے سیاست میں نئے رویے، نئے طریقہ کار، نئے اقدار کو متعارف کروایا ہے. اب وہ ان کے گلے میں بھی پڑنا ہے. اگر یہ حکومت ان کو مل گئی تو یہ باتیں تو ان کے سامنے بھی آئیں گی. لیکن ابھی باتوں کو چھوڑتے ہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی زیادہ مطالبات نہیں ہے ان کا ایک ہی مطالبہ این آر او. ان کو مطالبہ این آر او، یہ پوری تحریک این آر او کے لیے ہے. خان صاحب کو رہا کرو. بالکل صحیح ہے. چلیے خان بالکل صاحب صحیح کو ہے. رہا چلیے کرو. میں دانیال صاحب، آپ حکومت ہیں، خان صاحب کو رہا کرو. سارے مطالبات بالکل صحیح ہے سر. میں اگر آپ اجازت دیں، لیکن بلاول صاحب نے ایک اپنا رول پلے کیا، اور بلاول صاحب نے اپنا رول پلے کر کے تمام جماعتوں کو جوڑا، ایک اچھا ماحول بن گیا. کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ پھر پیپلز پارٹی آگے آئے، سب کو ملا دے، سب کو بٹھائے، اور بیٹھ کے اس مسئلے کا خوش اسلوبی سے کوئی تو راستہ ہوگا جو نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہوگی. بلاول صاحب ہے، ان کے والد صاحب ہے اسد علی زرداری صاحب، انہوں نے بھی ہر بحران میں ایک کردار ادا کیا ہے. ان کے مشورے، ان کی باتیں، ان کے اعلانات پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے آصف صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. پھر بلاول صاحب اپنی نوجوانی کے باوجود انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک سینئر سیاستدانوں جیسا کیا ہے. قومی اسمبلی کے ان کے پہلے خطاب سے لے کر اب تک تمام لوگوں نے کہا کہ بلاول صاحب ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. معاملات تو تب ہوں گے جب دوسری سائڈ بھی سنجیدہ ہو کر اس ملک کے مسائل حل کرنا چاہے. ہم اگر کہیں کہ قدم بڑھائیں عمران خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کہیں نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود بخود چلے جائیں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا. پاکستان ہمیں عزیز ہے، ہم پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومت میں ہے، جو بحران حل کرنا چاہتے ہیں، یا جو بحران میں دوسری پارٹی ہے، وہ بھی تو سنجیدہ ہو. ہم ساتھ ہیں. ہم اب بھی ہم ہر چیز بلانے کو تیار ہیں. ہمارا انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کی عذابوں میں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں سے بحرانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی بھی تو سنجیدہ ہو. ہم ساری باتیں، تنقیدیں برداشت کر کے بھی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ جمہوریت آگے چلے. جمہوریتی مسائل کا حل ہے. ہم تو تانے کتنے سنتے ہیں، باتیں کتنی سنتے ہیں. جمہوریت آگے چلے، بالکل صحیح ہے. لیکن جو ابھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے سر، اس میں ایک کشیدگی کی، پہلے سے کشیدگی کی بو آ رہی ہے.